وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ودانائے سبل، فخر رسول، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور سارے نبیوں میں آخری بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جو اسلام کا سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع تھا، اتنا بڑا اجتماع 23 سال کے عرصے میں نبوت کے اعلان کے بعد کہیں نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر کہیں نہیں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں۔ اس بڑے اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت اتار کر فیصلہ فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت میں نے پوری کر دی، اور تم اسلام پر چلو، یہی میرے رضا کا ذریعہ ہوگا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر۔ یہ دونوں آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم سب کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، سب سے آخر میں آپ کو مبعوث فرمایا، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم فرما دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی شریعت قیامت تک رہے گی، آپ کے اوپر آئی ہوئی شریعت یہ مکمل ہو گئی، اب قیامت تک اس میں کچھ بھی اضافہ کرنے کی یا گھٹانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ دین مکمل ہو گیا، اور یہ نعمت پوری ہو گئی، اب اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اللہ کو کوئی راضی کرنا چاہتا ہے تو اسلام ہی کو دین بنا کر اپنی زندگی میں لائے گا تو وہ اللہ اس سے راضی ہوں گے، اور اگر وہ اس سے ذرا سا بھی ہٹے گا
تو اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں آیتیں اس پر دلیل ہیں کہ سلسلہ نبوت بند ہو گیا ہے۔ نبوت کا سلسلہ شروع، یہ کیوں بار بار آواز گھٹ رہی بڑھ رہی ہے؟ جب پہلا انسان زمین پر قدم رکھا آدم علیہ السلام کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے اپنی ذریات کو، اپنے اولاد کو اللہ کے احکامات کی تعمیل کا حکم فرمایا، اور یہ سلسلہ چلا۔ جیسے جیسے زمین پر انسان بڑھتے گئے، پھیلتے گئے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، جتنی قوموں کو ہم نے زمین پر بھیجا ہے ان سب میں کسی نہ کسی ہدایت کرنے والے کو ہم نے بھیجا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، جب اللہ تعالیٰ کا ایک غضبناک فیصلہ ہو گیا کہ اب روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف کلمہ پڑھنے والوں کو، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کے بعد کل 85-87 آدمی اسلام میں آئے تھے، اللہ کو، اس کے رسول کو، نبی کو ماننے والے تھے، ان کو تو کشتی میں بٹھا دیا، اور دوسری مخلوقات کو بھی زندہ رکھنا تھا۔ زمین میں ضرورت ہے، ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں پیدا فرمایا کہ رہے تو رہے، نہ رہے تو نہ رہے، نہیں، پیدا فرمایا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ جتنی جاندار ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اور جب جب انسان کو زمین پر رہنا ہے ان چیزوں کی ضرورت انسان کو پڑنا ہے۔ اور ویسا فیصلہ آ گیا تھا کہ اب کسی کے بچنے کی کوئی صورت نہیں بچے گی، نہ زمین پر نہ زمین کے اندر، اور ضرورت تو پڑے گی۔ یہ 85-87 انسان جو کشتی میں ہیں، جب یہ بچیں گے، زمین پر پھیلیں گے، ان کی اولاد بڑھے گی، اور اگر کوئی دوسری مخلوق نہ ہوگی تو ان کی زندگی برباد ہوگی، اجیرن ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ ہر جاندار کا جوڑا بھی کشتی میں رکھ لیا جائے، اس لیے کہ جو کشتی میں ہوگا وہی بچے گا۔ نہ پانی میں مچھلیاں بچیں گی، نہ سوراخ میں چونٹیاں بچیں گی، نہ سانپ بچیں گے، نہ بچھو بچیں گے، نہ گھوڑے بچیں گے، نہ ہاتھی بچیں گے۔ ان سب کو تو آج ختم ہونا ہے، اس لیے ان کا جوڑا آپ کشتی میں رکھ لیجیے۔ تو نوح علیہ السلام نے رکھ لیا سب کا جوڑا زمین وہ کشتی میں اٹھا کر، اور پھر پانی کا جو نقشہ آیا، پانی زمین سے بھی ابل رہا تھا، چولہوں سے، تندور سے بھی پانی ابل رہا تھا، پہاڑ سے بھی پانی گر رہا تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا، اور یہ سلسلہ ایسا چلا کہ اب جو کشتی میں جاندار تھے انسان یا دوسرے وہ تو بچ گئے، اور جو کشتی سے باہر تھے کوئی نہیں بچا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا۔ اور نوح علیہ السلام نے جب فریاد کیا اللہ کے دربار میں کہ میرا 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 اہل، تو بڑی ڈانٹ پڑ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح مت سوال کرو ایسا، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا اہل ہے ہی نہیں، تمہارا کلمہ نہیں پڑھ رہا، مجھے رب نہیں مان رہا، اور اسے تم اپنا اہل کیسے کہہ رہے، ڈوبنے دو اس کو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو، فکان من المغرقین۔
اب پھر وہ جو آدمی کشتی پر سے باہر آئے، جودی پہاڑ پر کشتی لگ گئی اور پانی پھر اللہ کے حکم سے سوکھنے لگا، زمین نے پانی کو نگل لیا، آسمان نے، سورج نے پانی کو سکھا دیا۔ اب زمین پر انسان کشتی سے باہر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریات میں نبیوں کا سلسلہ پھر سے شروع فرما دیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ چلا، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے یہ سلسلہ پھر چلا۔ اسحاق علیہ السلام سے نبوت کا لمبا سلسلہ ان کی ذریات میں چلا۔ جتنے انبیاء کرام آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور وہ بنو اسرائیل کہلائے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک نبی کو وجود بخشا، اور وہ سب ہم سب کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ایک نبی جو سارے نبیوں کے امام، ایک نبی جو سارے نبیوں کے سردار، وہ ایک نبی جو سب سے آخری نبی، ان کے بعد پھر اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سلسلہ یہیں پر ختم ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ میرے بعد فتنہ تو ہوگا، میری نبوت کو گڑبڑ کرنے والے تو پیدا ہوں گے، میری نبوت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے وجود میں آئیں گے۔ تو صحابہ کرام کو مطلع فرمایا، اپنی امت کو بھی آگاہ فرمایا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں یہ بیان فرمایا، اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، لوگو سن لو، بہت جلد عن قریب میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ 30 گنتی بھی بتا دیا، وہ جھوٹے ہوں گے، بہت جھوٹے ہوں گے، ان کی کوئی بات سچی نہیں ہوگی۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک، ان 30 میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اور پھر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وہ 30 کے 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ آپ نے یہ فرمایا، اور آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے ہوتے ہوئے ایک بدبخت مسیلمہ کذاب جو کلمہ پڑھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قرآن پڑھتا تھا، جو نماز پڑھتا تھا، اسلام کے حکموں کو مانتا تھا، لیکن وہ فتنہ اس کے دل میں جب آیا، جب اس کی بربادی کا پیغام آیا، تو اس نے خود کو نبی کہہ دیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، آپ کو خبر ملی۔ اچھا، ماننے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اچھی باتوں کو ماننے والے جلدی سے نہیں تیار ہوتے اچھی باتوں کو دل میں اتارنے کے لیے۔ آپ لاکھ بولتے رہیے، کہتے رہیے، وہ بات دل میں نہیں اترتی۔ اور ایک غلط بات اگر جب دنیا میں وجود ہوتا ہے تو اس کو آسانی سے لوگ اتار لیتے ہیں، آسانی سے لوگ اس کو مان لیتے ہیں، بڑی تعداد میں اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمایا،
نبی پر اترے ہوئے قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور کل کی کل شریعت اسی قرآن پاک میں ہے۔ قیامت تک کوئی قرآن پاک کے ایک حرف کو بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سینہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کو کسی لائبریری اور کسی دکان اور کسی کارخانے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس کے لیے قبول فرمایا، اور معجزاتی انداز میں قرآن پاک ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے میں محفوظ کر دیا۔ اب دنیا کو چیلنج کر کے کہا مٹا کے دکھلاؤ، تم ساری لائبریریاں بھی جلا سکتے ہو اور سارے کتب خانے مٹا سکتے ہو، بند کر سکتے ہو، مسجدوں کی الماریوں میں رکھے ہوئے بنڈل کے بنڈل قرآن پاک کو تم کچھ کر سکتے ہو، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں چھپے ہوئے قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ میری حفاظت کا یہ انتظام ہے، 1500 سال تک قرآن پاک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی حفاظت ہوئی، قرآن پاک کی حفاظت ہوئی، اور اللہ نے آپ کی نبوت کی بھی، شریعت کی بھی حفاظت کا وعدہ فرما لیا۔ فرمایا نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن نبی جو شریعت لے کے آ چکے ہیں، اب اسی شریعت کو قیامت تک نافذ ہونا ہے، تو اس کی ہم حفاظت کریں گے، اس شریعت کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آج تک چل رہا ہے کہ شریعت کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ایسے کتنے جھوٹے پیدا ہوں گے، کذاب آئیں گے، فتنہ پرور فتنہ کھڑا کریں گے، کچھ سیدھے سادے بھولے بھالے ان پڑھ قسم کے لوگ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں، ان کے مزیدار مسالے دار مضمونوں میں، ان کی کتابوں میں برباد ہو جائیں گے، لیکن شریعت کا کچھ نہیں بگڑے گا، شریعت اپنی جگہ رہے گی۔ وہ بربادی ان کی ہوگی جو ان کا پیچھا کریں، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے۔ اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چنا ہے، ہم تو پہرے دار ہیں۔ پہرہ دار جب محسوس کرتا ہے گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں کہ کوئی اچکا، کوئی چور گشت کر رہا ہے اور وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آواز لگاتا ہے، وہ پہرہ دیتا ہے۔ ہمارا تو یہی کام ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بک فیئر جو گاندھی میدان میں لگا تھا، اس میں ایک اسٹال تھا احمدیہ مسلمانوں کا۔ وہ کون ہیں؟ وہ غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اتنا کرپٹ انسان کہ اگر اس کی ہسٹری آپ کے سامنے آئے تو آپ ابکائی کرنے لگیں گے۔ کوئی فطری انسان جس کا جو فطرت اسلام پر ہو اور جس کی فطرت سلیم ہوگی، وہ اس کی زندگی کا مطالعہ کر کر کے وہ تھوک پھینکے گا اس کے نام پر۔ اتنا گندا انسان، اتنا کرپٹ انسان، اتنا کیریکٹر لیس انسان، ساری تاریخ موجود ہے۔ وہ کہے کہ میں نبی ہوں، اور اس کے ماننے والے ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر، کرتا پاجامہ پہن کر، عربی میں مضمون لکھ کر، کتابیں لکھ کر گاندھی میدان میں بک اسٹال لگائے ہوئے ہیں، اور لوگ بھیڑ لگا رہے ہیں۔ اس کی دکان پر پیشاب کر کے جانا چاہیے۔ یہ تو مسلم ملک نہیں ہے، اسلامی کنٹری نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کر کے دکھلائے سعودی عرب میں جا کر، یہ دعویٰ کر کے دکھلائیں اور دوسرے مسلم کنٹری میں، ان کو 1 منٹ کے اندر اڑا دیا جائے گا۔ لیکن اس ملک میں جہاں خود اسلام نرغے میں ہے، اسلام نرغے میں ہے، آپ جملہ سمجھ رہے ہوں،
جو اس طاق میں ہیں کہ کب اور کس بنیاد پر اسلام ہی کو بینڈ لگا دیا جائے، ان کی مسجدوں میں تالے جڑ دیے جائیں، ان کی نمازوں پر پابندی لگا دی جائے، اس طاق میں ہیں لیکن نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس ملک کا قانون بہت مضبوط ہے، اس ملک میں کوئی کسی کے مذہب کو بند نہیں کر سکتا۔ تو اسی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنی دال گلانا چاہ رہا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو مذہب کی شکل میں پیش کرتے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، ہم ان کو نہیں روک سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو بھی نہیں روک سکتے؟ کیا ہم ایسی بربادی کی طرف خود قدم بڑھا کر جائیں اور اپنی دین دنیا سب برباد کر لیں؟ جب ہم نے قرآن پاک کی اس آیت کو مان لیا کہ اللہ کے لاڈلے رسول ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ہمارا ایمان اسی پر ٹکا ہوا ہے، اگر اس میں ذرا سا بھی ہم نے خدا نخواستہ ہمارے اندر شک پیدا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں، تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے ہوں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے تیار کیا اور فرمایا جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی، ان کا ایمان یہ تھا کہ اگر کوئی اس شریعت میں اتنی سی بھی کمی کرنے کے لیے تیار ہوگا تو ہماری تلوار اس کا کام پورا کر دے گی۔ کسی نے کہا کہ ہم حضور کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج بھی کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن زکوٰۃ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اب تو حضور پردہ فرما گئے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھا کے کہا یہ تلوار تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، کہا امیر المومنین آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو نماز پڑھتے ہیں، یہ صرف ایک رکن کو نہیں مانتے ہیں زکوٰۃ کو، باقی تو سب کچھ مان رہے، آپ ان پر بھی تلوار چلائیں گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ غصور ہو گئے۔ اس وقت میں وہ صفت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ نے رکھی تھی، غصے کی، اشداء علی الکفار، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر پیدا ہو، اب دفع ہو جائے یہاں سے۔ بڑے بہادر بنتے تھے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا ہمارے دین میں اتنی سی بھی کمی کر دی جائے گی میری زندگی میں؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرنڈر کر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوج لے کر گئے، اور اس مسیلمہ کذاب کو تو جہنم پہنچا ہی دیا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے فالوورز تھے سب کو ایک ایک کر کے بلا ٹکٹ جہنم میں پہنچا دیا۔ وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ اس کا۔ پھر کوئی عورت کھڑی ہو گئی، عورت کو بھی شوق لگا نبی بننے کا۔ جب لوگوں نے اس کے سامنے دلیل رکھا کہ تم حضور کو مانتی ہو، اب پھر تم نبوت کا دعویٰ کرتی ہو، تو حضور نے تو فرما دیا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس کم بخت عورت نے دلیل کیا دیا اپنے نبوت پر، اس نے کہا حضور نے لا نبیہ فرمایا تھا، کوئی مرد نبی نہیں ہوگا، لا نبیۃ بعدی تھوڑا ہی فرمایا تھا کوئی عورت نبی نہیں ہوگی، میں تو عورت ہوں۔ یہ ہے ان کی نبوت کی دلیل، دیکھا لوگوں نے اس کو بھی جہنم پہنچایا۔ اسود عنسی کھڑا ہوا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ ٹھوکا، لوگوں نے اس کو بھی جہنم پہنچایا۔
اب یہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس ایریا میں، ایشیا میں، یہ مرزا غلام محمد قادیانی یا وہ شکیل بن حنیف، ابھی دربھنگا کا کسی گاؤں کا دیہات کا جاہل جپٹ انسان، وہ آ گیا اور میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور میں مسیحا ہوں، اور کیا کیا کیا، اور باقی ان صفوں میں بیٹھ کے نماز بھی پڑھ رہا، اور اس کے چیلے تیار ہو رہے ہیں۔ حیرت ہے، حیرت ہے، حیرت ہے۔ وہ کہاں کہاں بیٹھتا ہے، لوجوں میں جاتا ہے، کسی کے دروازے پہ جاتا ہے اور کسی کو کیسے دوستی میں پھنساتا ہے، اور لوگ اس کے ماننے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ دریا پور مسجدوں کی صفوں میں بھی بیٹھنے لگا، اور ہو سکتا فقیر باڑہ میں بھی آتا ہوگا، نظر تو پڑی نہیں، ورنہ میں بھی اس کی خیریت پوچھتا۔ دریا پور میں تو لپڑ تھپڑ پڑا ہے اس کو، اور پھر وہ بھاگا، ادھر کہیں دال گلی نہیں تو اب وہ مہاراشٹر کے ایریا میں جا کر کسی گاؤں میں پناہ لیا ہے، اور وہیں پر اس کے چیلے چپاٹی پھل پھول رہے ہیں۔ ابھی کچھ تصویریں شائع ہوئی تھیں، آئی تھیں، عورتیں برقع بھی پہنتی ہیں، یہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں، مگر یہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ بھی، شکیل بن حنیف کے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے وہاں سے نکالا، گاؤں سے سب تصویریں آ رہی ہیں۔ آج تک میں نے 40 سال کے عرصے میں مجھے یاد نہیں ہے، اتنا بک فیئر لگتا ہے گاندھی میدان میں، کہ کسی قادیانی نے اپنا اسٹال لگایا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ لیکن اب کیسے اس کی ہمت ہو گئی کہ وہ گاندھی میدان میں بک فیئر وہ اسٹال لگا لے میلے میں، اور قادیانیوں کی کتاب بیچے۔ خیر وہ تو ان کا کام ہے، ان کو تو اسی لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں نے جب یہاں پر مسلمانوں میں ایک اتحاد دیکھا، اور دیکھا کہ ان کا ایک جٹ ہونا، مسلمانوں کا اجتماع، مسلمانوں کا اتحاد بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے، یہ بہت سے فرقوں میں بٹ کر بھی اور بہت سے مختلف خیالات کے ہونے کے باوجود بھی یہ جب کسی بات میں متفق ہو جاتے ہیں تو دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ تو انگریزوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا تھا، ورنہ وہ جاہل انسان کچھ نہیں جانتا تھا، انگریزوں نے کھڑا کیا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے افسران کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیڈران پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے دائیں بائیں بڑے بڑے IAS افسر IPS بیٹھتے ہیں، اور اس کو کیا بکنا ہے وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ بکتا ہے۔ تو ان کو تو کھڑا کر دیا کہ تم اپنے نبوت کا دعویٰ کرو، باقی مرچ مسالہ ہم دیں گے تم کو۔ ہمارا کام ہے اس بات کی آگاہی، ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، ہم اپنی نسلوں کی فکر کریں۔ ہم نے اپنی اولاد کو دین سے بے بہرا رکھا، اپنی نسلوں کو ہم نے دین نہیں سکھایا، اپنے نسلوں کو ہم نے سچائی نہیں دکھایا بتایا، نتیجہ ہوگا کہ یہ نسلیں جب میلہ گھومنے جائیں گی تو یہ خامخواہ کھڑی ہو جائیں گی کہ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے اور بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور کلمہ کا بورڈ لگا ہوا ہے، تو وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور جو کتاب ہاتھ میں لیں گے وہ کتاب ان کی گمراہی کا ذریعہ بن جائے۔ وہ وہی نوجوان تو ہیں جو کبھی مسجد میں آتے ہیں، انہیں ایک رکوع قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دین کی کتاب رکھی رہتی ہے الماری پر، ایک چیپٹر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن میلہ تو گھومنے جائیں گے۔ تو جب میلہ ہے تو میلہ ہے، میلہ تو جائیں گے، اور وہ میلے میں جب وہاں ایسی چیزیں دکھائی پڑیں گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بینر لگا ہوا ہے، وہاں احمدیہ مسلم، تو کہیں گے مسلم، تو وہاں پہنچ جائیں گے اور اپنا ایمان گاندھی میدان میں لٹا کر برباد کر کے واپس آئیں گے۔ ابھی تک تو ہم برباد ہو رہے تھے فرقوں کے نام پر، اب یہ نیا نیا فتنہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کی فکر نہیں کیا،
اپنی نسلوں کی فکر نہیں کیا، اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر نہیں کیا، تو چڑیا اڑ جائے گی، چگ جائے گی کھیت کو، تو رونے سے افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ نے مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت پر مہر لگا دی۔ خاتم النبیین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب مہر لگ گئی، دین مکمل ہو گیا۔ جب مکمل ہو گیا تو اب اس میں کہاں گنجائش رہی کہ اب کوئی دوسرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے آخری وقت میں، قیامت کے قریب، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، اور آپ ہی کی شریعت کو وہ پھیلائیں گے، اور جو فتنے کھڑے ہوں گے دجال کی شکل میں یا اور دوسری شکلوں میں، عیسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ کریں گے، امت محمدیہ کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جہاں ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے دین کی حفاظت کریں، شریعت کی حفاظت کریں، قرآن پاک کی حفاظت کریں، احکام و اعمال کی حفاظت کریں، وہیں اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بھائیوں میں کوئی اگر گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی رہنمائی کریں کہ اب اللہ کا کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، جو کہے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ گردن زنی کا حقدار ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم قانون سے مجبور ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو مان لیں۔ وہ فتنہ تو اٹھتا رہے گا، یہ تو قرآن پاک کا اعلان ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تو چاہتے ہی ہیں اللہ کے نور کو منہ کے پھونک سے بجھا دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، یہ کافر و مشرک کہاں اس کو پسند کر سکتے ہیں، وہ تو ناپسند ہی کریں گے نا۔ لیکن اس کی ذمہ داری ہماری آپ کی بنتی ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، اپنی نسلوں کو دین کی تعلیم دیں۔ بہت لاپرواہی برتا ہم لوگوں نے، ہم دوسروں کے رحم و کرم پر اپنے دین اسلام کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ کوئی حکومت یا کوئی لیڈر ہمارے دین کی حفاظت کے لیے آگے آئے گا، ہم کسی سے فریاد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور کلمہ اسلام کو ہمیں عطا فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے، تو ہماری پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے۔ اور یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم دین کے سارے حکموں پر چل رہے ہیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر یہی بات صحابہ کرام سوچ لیتے آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ جتنے غزوات ہوئے ہیں اور جتنے صحابہ کرام نے غزوات میں حصہ لیا ہے، ان صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی تلواروں سے، کسی نے اپنے بیٹے کو اڑایا ہے، کسی نے اپنے باپ کی گردن پہ چلایا ہے، کسی نے اپنے بھائی کی گردن کو مچوڑا ہے، کسی نے اپنے خاندان والوں کو کاٹا۔ یہ اس لیے نہیں کاٹا کہ ان سے کوئی دشمنی تھی، وہ تو خاندانی رشتہ تھا، خاندان کا خون تھا، لیکن اسلام کی حفاظت کے خاطر، اور کوئی راستہ بچا نہیں تھا اسلام کی حفاظت کے لیے۔ وہ اسلام کو مٹانے کے پوری کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت میں تلوار ہی سے فیصلہ ہوتا تھا۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم تو اسلام کی حفاظت کریں گے، اور اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے انہی کی قربانیوں سے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ صاحب ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں،
ہم تو روزہ رکھ ہی رہے ہیں، ہم تو اسلام کو مان ہی رہے، ہم تو چل رہے ہیں، اس سے اسلام کی حفاظت ہماری نسلوں میں نہیں ہو سکے گی۔ سب سے خطرناک چیز، بار بار میں اس کا کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، سب سے خطرناک چیز آج ہے موبائل۔ اس میں ایک یونیورسٹی گھسی ہوئی ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی۔ اب کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی اسکول میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب تو بچہ بھی کہتا ہے کہ ہم موبائل سے تیاری کر رہے ہیں، اب بیٹی بھی کہتی ہے کہ ہم موبائل سے تیاری کر رہے ہیں۔ باپ ماں سو جاتے ہیں خراٹہ لے لے کر کے کہ میری بیٹی امتحان کی تیاری کر رہی ہے، دراصل وہ کسی کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ساری پلاننگ موبائل پر ہو رہی ہے، 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک، کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کون سی سواری ہوگی، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب باپ ماں خراٹہ لے رہا ہے کہ میری بیٹی تو وہ میٹرک کی فرسٹ ڈویژن کی تیاری کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ اتنا خطرناک آج اس موبائل پر ان تمام باطل قوموں نے، باطل لوگوں نے وہ ساری چیزوں کو بھر دیا ہے، اور اس کے بعد ہم موبائل ہی سے عالم بنے جا رہے ہیں۔ بڑی لڑائی ہو رہی ہے، موبائل ہی میں رفع یدین بھی سکھایا جا رہا، اور موبائل ہی میں رفع یدین کا توڑ بھی بتایا جا رہا۔ اب کوئی کسی عالم کے پاس، کوئی کسی استاد کے پاس جانے کی ہمت بھی نہیں ہے، اور شوق بھی نہیں ہے، جذبہ بھی نہیں ہے۔ بس چلتے چلاتے ایک بات بڑی قیمتی یاد پڑ گئی جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرٹھ میں ایک صاحب تھے، منشی رمضان علی صاحب، میں ان کے پاس کسی کام سے گیا تھا، پڑھنے کے زمانے کی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فجر کی نماز میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا، اخیر میں ان اللہ غفور الرحیم کے بجائے ان اللہ علیم بذات الصدور یا ایسے ہی کچھ خبیر بما تعملون پڑھ دیا، اور وہ رکوع میں چلے گئے۔ اب تو اس کو اصلاح کرنے کی ان کے پاس جگہ ہی وقت ہی نہیں رہا، وہ رکوع میں چلے گئے۔ نماز تو سلام تو پھیر دیا، مگر اندر سے ایمان نے ان کو مجبور کیا یہ جاننے کے لیے کہ میں نے جو یہ غلط پڑھ دیا ہے، پتہ نہیں نماز ہماری ہوئی کہ نہیں، اور اتنے سارے لوگوں کی نماز ہوئی کہ نہیں جن کو ہم نماز پڑھا رہے تھے۔ اس فکر کو لے کر کے وہ پیدل چلے اور گنگوہ پہنچ گئے، پیدل فکر لے کر کے گنگوہ پہنچ گئے۔ بہت بڑے عالم مفتی صاحب وہاں موجود تھے، لوگ انہی کے پاس مسئلہ پوچھنے جاتے تھے۔ وہ وضو کر رہے تھے اور یہ اسی وقت پہنچ گئے، ظہر کے وقت وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے کچھ انتظار بھی نہیں کیا کہ جب حضرت وضو سے فارغ ہوں گے تو میں مسئلہ پوچھوں گا۔ انہوں نے کھڑے کھڑے سلام کیا اور کہا کہ حضرت ایک ضروری غرض سے آیا ہوں۔ کہا فرما بولو کیا بات ہے؟ کہا جی میں نے فجر کی نماز میں یہ پڑھ لیا، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا نماز ہو گئی۔ تم نے جو غلط پڑھا اس سے قرآن پاک کی آیت میں بگاڑ نہیں پیدا ہوا، بدل تو ہو گیا، بدل تو گیا، معنی تو بدل گیا، لیکن بگاڑ نہیں پیدا ہوا، اس لیے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئی، نماز ہو گئی۔ بس کہا کہ میرے دل سے وہ پہاڑ کا بوجھ اتر گیا۔ ایسے لوگ دین کی حفاظت اپنی زندگی میں کرتے تھے۔ آج تو ہر کوئی موبائل کھولتا ہے، یہ گلوبل ہے، وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے، اور خوب لڑائی ہو رہی ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب تو کوئی کسی عالم کے پاس جانا، اب تو فتویٰ ہی آ رہا کہ چھوڑو ان مفتیوں کو، چھوڑو ان عالموں کو۔ یہ سب بربادی کی نشانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ فتنے جو باطل فتنے ہیں یہ کھڑے ہوتے رہیں گے، ہمیں ان پر نظر رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو اس سے بچانے کی کوشش اور فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی، اپنے دین اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔